اسپیکر صاحب، میں فاٹا کے ٹیکس کے حوالے سے بات کروں گا اور دو مختصر باتیں کروں گا۔ فرسٹ یہ کہ را میٹیریل کی وجہ سے فائنانس منسٹر بھی بیٹھا ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ پنجاب کے انڈسٹری مالکان کا ایشو صرف را میٹیریل ہے کہ وہ جو وہاں پہ بیٹھے لوگ فاٹا کے جو فائلوں میں ان کی فیکٹریاں ہے اور را میٹیریل فاٹا کے نام پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہاں ان کی کمپٹیشن ہے جو وہ مال بیچتے ہیں مارکیٹ میں، تو اس کے لیے ایشو ہے۔ ان غریبوں کا اس میں کیا ہے؟ باجوڑ میں فیکٹری ہے، وزیرستان میں فیکٹریاں ہے، کورم میں فیکٹریاں ہے، کہیں پہ بھی فیکٹریاں نہیں ہے، تو یہ جنرل ٹیکس کیوں لگاتے ہیں ان غریبوں پہ جو 10 ایئر ٹرانزیشن پیریڈ ہے؟ فنان منسٹر صاحب، اگر آپ کو خسارہ ہے تو میرے پاس آئیڈیا ہے اور آئیڈیا سے آپ کے پورے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ عمران خان کی ملاقات پہ ٹیکس لگاؤ، پورا پاکستان آئے گا اور یہ سارا خسارہ پورا ہو جائے گا۔ میں سمجھ رہا تھا آپ اپنے پاس سے پیسے دینے لگے ان کو۔ منسٹر صاحب، آپ اس آئیڈیا کو فالو کریں تاکہ ایشو فاٹا پہ ٹیکس نہ لگائے۔ اگر پنجاب کی فیکٹری مالکان کو را میٹیریل میں مسئلہ ہے تو وہاں پہ نشاندہی کرے، جو فاٹا کے نام پہ وہ میٹیریل حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹیکس فری، تو اس کو علاقے سے بدر کرے، اس کو گرفتار کر کے اس کو سزا دے، لیکن عام جنرل ٹیکس فاٹا پہ نہ لگائے۔ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ جی شکریہ۔ جی سر، آپ کا میرے خیال میں تیسری دفعہ آپ اسپیکر منتخب ہوئے۔ سر، کیا یہ سب کے اوپر یہ سوالیہ نشان نہیں ہے کہ سر پارلیمنٹری لیڈر کے پاس جو 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئی، جس کے پاس کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، سر میں نے آپ کی آفس کے ساتھ، اپنے آفس کے ساتھ میں نے تمام کورسپونڈنس کرنی ہوتی ہے، نہ سر میرے پاس آفس ہے، نہ میرے پاس دفتر ہے، نہ سر میرے پاس کوئی عملہ ہے، نہ میرے پاس کوئی لینڈ لائن ہے۔ تو سر اگر یہ سارا ایوان الیکٹڈ نمائندہ اور پارلیمنٹری جتنے بھی سر فورم ہے پارٹیاں ان کی وجہ سے چلتا ہے، تو سر میرے خیال میں آپ بھی لیگیسی کریٹ کر کے جائیں، آپ بھی حکم دے کر جائیں کہ 7 ارب کے اندر، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی کہ سر پارلیمنٹری لیڈر کے لیے کانسٹیٹیوشنل آفس سر میں ڈیزرو کرتی ہوں کہ یہاں پہ ہونا چاہیے۔ سر یہ نہیں ہو سکتا کہ 22 گریڈ ہم جتنے بھی سر الیکٹڈ نمائندے ہیں، چاہے سینیٹرز ہیں، چاہے سر MNAs ہیں، سب کا سر جو گریڈ ہے کانسٹیٹیوشنلی سر 22 گریڈ کے افسر سے اوپر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سر سب کے پاس دفتر موجود ہے، سب کے پاس مراعات موجود ہے؟ سر میرے پاس آپ کے ساتھ کورسپونڈنس کرنے کے لیے میرے پاس دفتر موجود نہیں ہے۔ سر میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ 7 ارب تو ویسے بھی دے رہے ہیں جدھر بھی جا رہے ہیں، لیکن سر ایک یہاں پہ جتنے بھی سر پولیٹیکل پارٹی ہے سر ان کے پارلیمنٹری لیڈر کا سر آفس بنا کے جائیں، سر اس کے اندر بنا کے جائیں۔ شکریہ سر۔ میں اچھا ختم نہیں ہوا؟ جی سر۔ سر میں نے آپ کو کہا تھا میں اسپیسیفکلی بولوں گی۔ سر دوسرا میں بات کرنا چاہتی ہوں سر، یہ اس کے لاسٹ 2 سبجیکٹ ہیں۔ ایک سر فیڈرل آبٹس میں سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ہے، دوسرا سر وفاقی محتسب کا ہے۔ سر صرف ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ سر ہمارے اسلام میں، ہمارے سر دین محمدی میں اتنی خواتین کی عزت ہے کہ جب سر جب جنت کے عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف لاتی تھی تو سر نبی پاک خاتم النبیین سر ان کی شان میں کھڑے ہو جاتے تھے، قیام فرماتے تھے اور اپنی چادر مبارک سر ان کو دے دیتے تھے تاکہ وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتی تھی۔ اتنی سر عزت خواتین کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے اوپر سر ہمارا ایمان ہے کہ وہ آخری نبی سر انہوں نے دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سر ہم اپنے پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ سر ہمارا کلچر ہے، سر میں ڈیرہ غازی خان میں جاتی ہوں ووٹ مانگنے کے لیے، دشمنوں کے پاس بھی جاؤں تو سر کہتے ہیں ہم بیٹیوں کو تو قتل بھی معاف کر دیتے ہیں، آپ تو صرف ووٹ مانگنے کے لیے آئیں، سر دھیر آنے کہہ کے پکارتے ہیں۔ لیکن سر مجھے افسوس یہ ہے کہ سر پاکستان کے اندر جو اس وقت خواتین کے ساتھ اور اسپیشلی سر پولیٹیکل خواتین کے ساتھ جو اس وقت پاکستان کے اندر سلوک ہو رہا ہے سر، اس کے اندر دنیا میں سر اسی کی بارے میں بات کر رہی ہوں سر، that's what I'm saying۔ سر صرف 2 منٹ کا مجھے سر بات کرنے دیں کہ سر جو سلوک خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے سر آلریڈی ہی سر سروے کہتا ہے کہ جو 42% خواتین ہیں پاکستان کے اندر وہ گریجویٹ ہیں، لیکن 42% خواتین سر جاب کے اندر ہے ہی نہیں۔ اب سر جو پاکستان کا انڈیکس ہے خواتین کا سر وہ 146 ممالک کے، پاکستان کا 142واں نمبر ہے۔ یہ بھی سر
اور اس بجٹ کے اندر جو خواتین کے لیے بجٹ ہے سر، اس میں نہ کوئی لفظ کہا گیا ہے، نہ سر کوئی پالیسی دی گئی ہے سر، نہ کوئی ویمن امپاورمنٹ کے لیے سر خواتین کو کوئی بجٹ دیا گیا ہے۔ اب سر میں جو سوال کرنا چاہتی ہوں کہ سر یہ جو فیڈرل آمبڈسمین سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ہے سر، ان کا بجٹ جو سر یہ بریف ہے سر، اس کے اندر پیج 386 کے اوپر جو ہے اس کے اوپر سر اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں سر 2,35,32,00,000 روپے، اور سر جو یہاں پہ جو بجٹ ہے سر، یہاں پہ بجٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مانگ رہے ہیں سر کوئی سر 23 کروڑ اور سر کچھ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں جی سر۔ اور سر جو وفاقی محتسب ہیں یہ سر خیر سے 1,86 کروڑ اور سر کوئی 44 لاکھ کے قریب جو ہے سر یہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ اب سر میں ان کو پر سوال کرنا چاہتی ہوں، جی گرانٹ ہے نا لیکن ان کے لیے پیسے جا رہے ہیں۔ اب سر جو انہوں نے گرانٹ ہم سے مانگی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے پاس ہمارے ممبران گئے تھے، گورنمنٹ اور ایلائز کے جو واک آؤٹ کیا میڈیا نے، تو وہ ان کا جو میسج ہے وہ گورنمنٹ کو کنوے کر دیں گے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ واپس تشریف لے آئیں۔ جی اب سر یہ میرے پاس سر کوئی ڈیٹا ہے سر، یہ جو ان کی چیئر پرسن ہے سر، ان کا MP1 اسکیل ہے، اور سر ڈیفینیٹلی MP1 اسکیل میں سر یہ کوئی 12 لاکھ کے قریب ان کی تنخواہ ہے، سرکاری رہائش گاہ ہے سر ان کے پاس، اور سر ان کے پاس سٹاف بھی ہے، اور سر ان کے پاس الاؤنسز بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں ان کے پاس۔ ان کی سر ٹوٹل جو سیٹ اپرووڈ ہیں سر ہے وہ ہے 112، جس میں سر 34% جو ہے اس وقت خالی پڑی ہوئی ہے، اور سر ان کے پاس یہ بجٹ میں جو یا یہ جو ہم سے گرانٹ مانگ رہے ہیں سر، یہ 87% انکریز کے ساتھ مانگ رہے ہیں سر۔ ان کے پاس سالانہ جو ان کی اپنی رپورٹ ہے سر، ان کے پاس ٹوٹل کیس ہے 832 کیسز ہیں سر، سالڈ انہوں نے کیے ہیں 673، 832 کیسز سالانہ میں سے سر یہ 673 کیس جو ہیں یہ سالو کر چکے ہیں، اور پینڈنگ 150 ہیں۔ اچھا سر جو کیس یہ سالو کر چکے ہیں سر، اس کیس میں اس میں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 45% جو کیسز انہوں نے سالو کیے ہیں سر، یہ جو ہراسمنٹ جس خاتون کے ساتھ کی گئی ہے تو 45% کیس جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا سکسیس ریٹ ہے سر، انہوں نے وہ واپس لیے۔ اچھا سر جو انہوں نے سزائیں دی ہوئی ہیں سر، وہ 50% سزائیں دی ہیں، اور جو سر ان کی سزائیں ہیں اس میں حد جو سزا دی ہے سر، وہ انہوں نے OSD افسر کو بنایا ہے یا سر اس کی جو ہے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی ہے۔ اچھا دوسرا سر جو ان کا لا کہتا ہے، اسلام لا میں سر انہوں نے 90 دن میں اگر کسی خاتون کے خلاف ورک پلیس ہراسمنٹ ہوتی ہے تو سر 90 دن میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے سر۔ 90 دن کے ساتھ ان کا اپنا جو ڈیٹا ہے وہ سر یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے اور سر 1 سال سے زیادہ ہو جاتا ہے تو سر یہ اس کیس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب سر میرا صرف سوال یہ ہے کہ اگر سر 832 کیسز ہوں، 673 ہوں، اس میں 45% کیسز سر خود خواتین بیچاریوں نے واپس لے لیے ہوں سر، سزائیں سر یہ 15% دیتے ہوں، اور دیتے صرف اس لیے ہوں کہ سر اس میں OSD بناتے ہوں، 90 دن کے بجائے سر یہ 6 مہینے یا 1 سال میں فیصلہ کرتے ہوں، تو سر یہ جو اتنا بجٹ ہم سے مانگ رہے سر، یہ کس لیے ہم سے مانگ رہے ہیں؟ تو سر میری کچھ ریکمنڈیشن ہے، اور سر میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو ان کی پرفارمنس ہے سر، یہ ہمیں اپنی پرفارمنس کوارٹرلی یا سالانہ سر اینولی ہمیں پارلیمنٹ کے اندر آ کے جا کے جمع کروائیں، تب سر ہم ان کو گرانٹ دیں۔ دوسرا سر ان کی 80% اگر کنوکشن ہوگی، ریٹ ہوگی، اگر سر یہ کیسز کا فیصلہ کریں گے تب جا کے سر ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا سر جو تیسری بات ہے سر، ان کی جو کیسز ہیں یا جو ان کا آڈٹ ہے سر، وہ پبلک کو اویلیبل ہی نہیں ہے، تو سر ہمیں میک شور کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہ ان کا جو فائنینشیل آڈٹ رپورٹس ہے سر وہ ہمیں پبلک کرنی چاہیے۔ اب سر مجھے پتا ہے کہ یہ تو آپ نے دینے ہی دینے، صرف سر میں ان کی جو کنوکشن ریٹ ہے یا جو ان کی پرفارمنس ہے، میں سر وہ ان کی KPI کوئی اس بجٹ کے ساتھ سر وہ کلب کرنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ پرفارمنس کریں گے تو تب جا کے ہمیں ان کو جو ہے وہ ان کی بجٹ کو بڑھانا چاہیے۔ سر آخری بات کیونکہ سر باقی ساتھی پھر کسی اور اس چارج ایکسپینڈیچر پہ بات کریں گے کہ سر یہ جو پارلیمان ہے
سر یہ پارلیمنٹ میں بھی خواتین بڑی کم آتی ہیں اور سر پارٹیز مشکل سے 5% کو میں سر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہتی ہوں کہ مت دے سزائیں دینا خواتین کو بخش دیں. آپ اپنی دشمنی کا مقابلہ عمران خان سے ووٹ کے ذریعے کریں, ذاتی دشمنی کے ساتھ نہ کریں. عمران خان انشاءاللہ جیتے گا.